اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ میرا تقوی اختیار کرو، میرا حکم منو، میرے نبی کا حکم منو۔ تو ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا اور اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ حکم دے رہا ہے، میرا حکم منو اور میرے نبی کا حکم منو۔ تو ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، یعنی کہ ہر کام سنت کے مطابق کرنا چاہیے، ہر مسئلہ سنت کے مطابق بیان کرنا چاہیے، یعنی کہ جو حکم اللہ کے رسول نے ہمیں دیا ہے اسی کے مطابق ہمیں بات کرنی چاہیے، اسی کے مطابق لوگوں کو سمجھانا چاہیے اور لوگوں کو لکھانا پڑھانا چاہیے، یعنی کہ جس کام کا نبی نے حکم دیا ہے اسی کام کو سر انجام دینا چاہیے اور باقی سب کام چھوڑ دینے چاہیے، یعنی کہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی ہمیں گزارنی چاہیے، باقی تمام راستے چھوڑ دینے چاہیے۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی اصلیت نہیں۔ ہمیں لوگوں کو قرآن کی ہدایت کے مطابق سمجھانا چاہیے، پڑھانا چاہیے، لکھانا چاہیے، یعنی کہ جو قرآن کے اندر اللہ نے حکم دیے وہی لوگوں کے آگے بیان کرنے چاہیے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیے انہی حکموں کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، یعنی کہ ہمیں صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے اور سنت کے مطابق مسئلے بیان کرنے چاہیے۔ ہمیں دوسرے یا تیسرے یا چوتھے یا پنجے یا چھے یا ستے ایرا وغیرہ سے کوئی مسئلہ نہیں لینا چاہیے۔ ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ بات کھول کر مخلوق خدا کے آگے بیان کی ہے جو مخلوق خدا کو جن مسئلوں کی، جن چیزوں کی ضرورت تھی، ہر چیز کا واضح پیغام مخلوق خدا تک پہنچایا۔ جب اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ قرآن کے مطابق، سنت کے مطابق اپنی زندگی، عمل، ہر چیز قرآن اور سنت کے مطابق کر لو، تو پھر ہمیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم دائیں بائیں مثال کم دیتے ہیں، کسی نے کوئی بات سنی وہ اس نے آگے بیان کر دی، اس نے اس سے آگے بیان کر دی، یہ بات پھیلتے پھیلتی کتابوں کی شکل اختیار کر گئی، حالانکہ نہ اس بات کا اللہ نے حکم دیا اور نہ اس کے رسول نے حکم دیا، نہ صحابہ اکرام نے حکم دیا۔ یہ وہ ایسا مسئلہ ہے جس سے آج ہم دوچار ہیں، یعنی کہ کتابوں کی شکل میں یہ ایسے مسئلے، ہم حدیث کی کتابوں کی یہاں بات نہیں کر رہے، حدیث کی جتنی کتابیں ہیں وہ سب صحیح ہیں، ان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جو عام کتابیں مارکیٹ میں مل رہی ہیں
جن کے اندر یہ شش و پنج والے مسئلے ہیں، ہم ان کی بات کر رہے ہیں، یا کسی تبین کی کتاب یا ولی اللہ کی کتاب کی ہم بات نہیں کر رہے. ہم بات ان کتابوں کی کر رہے ہیں جن کے اندر فتنہ، فساد، غلط بیانی، شکوک پائے جاتے ہیں. یعنی کہ ان کتابوں کی ہم بات کر رہے ہیں جس سے انسانی ذہن خراب ہوئے، اور آج ہم ان چیزوں سے لاچار ہو گئے، پریشان ہو گئے، مجبور ہو گئے، جن کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں چل رہا. ایسی باتیں ان کتابوں کے اندر بیان کر دی گئی ہیں، یا ایسے علماء ہیں جو ایسی باتیں بیان کر رہے ہیں کہ جن سے امت کے اندر پریشانی کا باعث بنے ہوئے ہیں. ہم سب علماء کی بات نہیں کر رہے جو ہمارے پائے کے چوٹی کے سکالر ہیں، امام ہیں، مفتی ہیں، عالم ہیں، مولوی ہیں. ہم ان کی بات نہیں کر رہے، ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو امت کے اندر فساد، من گڑت باتیں، من گڑت عقیدے، من گڑت شک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، یا ایسی تقریر کر رہے ہیں جس بات کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ وہ ایسی باتیں ہیں جنہوں نے ہمارے ذہنوں کو خراب کر رکھا ہے اور قوم امت کو بکھیرنے میں کردار ادا کر رہے ہیں. ان سے ہمیں بچنا چاہیے. جب اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دے دیا ہے، اس کے رسول نے ہمیں حکم دے دیا ہے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارو، دین کی پیروی کرو، دین پر عمل کرو، یعنی قرآن کے مطابق، سنت کے مطابق. اس سے ہٹ کر، قرآن و سنت سے ہٹ کر کوئی آدمی کوئی بات گھڑ لیتا ہے جو نہ قرآن کے اندر موجود ہے، نہ سنت کے اندر موجود ہے، یعنی کہ جس کا حکم نہ اللہ نے دیا نہ اس کے رسول نے دیا، تو اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا، ہمارے بزرگوں نے یہ کہا تھا، ہمارے بڑوں نے یہ کہا تھا. بھائی کہا ہوگا، ہم نے تو اس بات پر پیرا دینا ہے، اس بات کو سر خم تسلیم کرنا ہے جو بات اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی ہے. ہم لوگوں کی باتوں پر پیرا تو نہیں دینا، نہ اس کو ہم نے تسلیم کرنا ہے. ہم نے صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پر عمل کرنا ہے، سر خم تسلیم، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکام کو سر خم تسلیم کرنا ہے. تو ہمارے سامنے جب قرآن اور سنت موجود ہیں، کتاب کی شکل میں موجود ہیں، ان میں ہر مسئلہ موجود ہے، سنت میں ہر چیز موجود ہے، تو پھر ہم کو دائیں بائیں سے مسئلے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بغاڑی اسی لیے پیدا ہوا کہ جب ہم نے سنت کو چھوڑ کر دائیں بائیں سے مسئلے لینے شروع کر دیے. دائیں بائیں سے ہم وہی چیزیں لے سکتے ہیں جس سے مخلوق خدا کو فائدہ ہو، جس سے مخلوق خدا کو فائدہ ہو. یعنی کہ نماز کی نیت ہے، ہمیں مل گئی، آسانی مل گئی ہے. کوئی عربی نہیں جانتا تو کوئی اردو نہیں جانتا، کوئی ہندی نہیں جانتا، کوئی انگلش نہیں جانتا، مطلب ہے کوئی زبان نہیں جانتا، کوئی پنجابی نہیں جانتا. تو ہمیں یہ چیز
مل گئی ہے کہ میں 2 رکعت نماز فرض پڑھنے خاص واسطہ ہے اللہ تعالیٰ نے حاضر وقت فجر مترفع خانہ کعبہ شریف نے، تو ہمیں یہ آسانی مل گئی ہے کہ ہر زبان میں اسی زبان میں نیت کر سکتا ہے۔ اس چیز کو ہم لے سکتے ہیں کہ وہ ہر بات ہم لے سکتے ہیں جس میں دین میں آسانی پیدا ہو، یعنی کہ انسان کو دین پر چلنے میں آسانی پیدا ہو۔ اس چیز کو ہم نہیں لے سکتے جس کے چلنے سے اسلام پر دشواری ہو۔ ہم نے لوگوں کی آسانیاں پیدا کرنے کے بجائے ہم نے مشکلات میں اضافہ کرنا شروع کر دیا، دین میں مشکلات پیدا کرنی شروع کر دی، آسانی کو ہم نے چھوڑ دیا اور مشکلات پیدا کرنی شروع کر دی۔ وضو کا مسئلہ ہم نے کھڑا کر دیا، کپڑوں کا مسئلہ ہم نے کھڑا کر دیا، ماموں کا مسئلہ ہم نے کھڑا کر دیا، یعنی کہ یہ فرقے والا نماز پڑھائی تو نہیں ہوتی، یہ فرقے والا نماز پڑھائی تو نہیں ہوتی۔ ایسے مسئلے ہم نے بیان کرنے شروع کر دیے ہیں، مشکلات پیدا کرنی شروع کر دیے ہیں۔ یعنی کہ ایک شہر ہے، مسئلہ گاؤں ہے، دیہات ہے، محلہ ہے، جس میں اہل حدیث امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، تو بریلوی کہیں کہ اس کے پیچھے تو نماز نہیں ہوتی، تو جو ہمارے بریلوی بھائی ہیں ان کی جماعت فوت ہو جائے گی اور وہ گھر میں پڑھیں گے۔ یا بریلوی امام ہیں، باقی دیوبند ہیں۔ ہم یہ کسی پر تنقید کرنے کا مسئلہ نہیں بیان کر رہے، ہم یہ مشکلات پیدا کرنے کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ تو اہل حدیث والے کہیں کہ بریلوی امام صاحب کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو ان کی بھی جماعت فوت ہو جائے گی اور وہ گھر میں نماز پڑھیں گے۔ اسی طرح دیوبند ہیں، اسی طرح اہل سنت والجماعت ہیں، یعنی کہ کوئی بھی مسلک والے ہیں۔ تو یہ مشکلاتیں ہوتی ہیں، ہمیں ایسا مسئلہ ہی بیان نہیں کرنا چاہیے جس سے امت کو، قوم کو، تفرقے کو، مسلک کو پریشانی ہو۔ تو نماز کا ہم کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ مثال کے طور پر اہل سنت والے جماعت والے امام صاحب ہیں، تو مسجد ہے، آپ کو پتہ ہے کہ دیہاتوں میں ایک ہی مسجد ہوتی ہے، محلے میں ایک مسجد ہوتی ہے، گاؤں میں ایک مسجد ہوتی ہے، تو کیا ہم نماز نہ پڑھیں؟ بھئی یہ شرک کر رہے ہیں۔ تو وہ شرک کر رہا ہے تو وہ اپنا نقصان کر رہا ہے۔ نماز تو ہو جائے گی، نماز تو پڑھنی ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، اس کے رسول نے حکم دیا ہے کہ نماز باجماعت ادا کرے۔ جو جان بوجھ کر چھوڑے گا وہ گناہ گار ہوگا، تو کیا کرے؟ نماز تو پڑھنی ہے نا، نماز تو ہم نے نہیں چھوڑنی ہے۔ تو اسی طرح کہ اور بھی بہت مسئلے ہیں، رفع یدین کا مسئلہ ہے، کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے، تو ان جو نہیں کرتا کیا ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے؟ یا جو کرتا ہے کیا ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے؟ نماز ہم نے ہر حالت میں پڑھنی ہے اور ہمیں پڑھنی بھی چاہیے۔ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے، ہمیں ان مسئلوں کا اتنی سمجھ نہیں ہے، مجھے بذات خود بھی سمجھ نہیں ہے۔ مارکیٹ میں کتابیں اتنی آ گئی ہیں کہ ایک کتاب کھولو گے تو اس میں اور لکھا ہوگا، دوسری کتاب کھولو گے تو اس میں اور لکھا ہوگا، چوتھی کتاب کھولو گے تو اس میں اور لکھا ہوگا، پانچویں کتاب کھولو گے تو اس میں اور لکھا ہوگا، چھٹی کتاب کھولو گے تو اس میں اور لکھا ہوگا، آٹھویں کتاب کھولو گے تو اس میں اور لکھا ہوگا۔ یعنی کہ میں اس لیے یہ زیادہ نام لے رہا ہوں کہ کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ یہ مولوی ہم پر اٹیک کر رہا ہے۔ ہم اٹیک کسی پر خدا کی قسم نہیں کر رہے، ہم تو دشواری پیدا ہو رہی ہے، کس کی بات مانے یا کس کی نہیں مانے۔
بات تو ہم نے وہی ماننی ہے جو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے. بات ہم نے وہی ماننی ہے، اور کسی کی ہم نے بات نہیں ماننی ہے. وہ بات ہم وہی مانیں گے ان کی جس میں آسانی ہوگی یا مخلوق خدا کا فائدہ ہوگا. جیسا کہ میں پہلے سمجھا چکا ہوں، نیت والا مسئلہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہمیں، اس میں آسانی ہے. کوئی کہتا ہے کہ میرا پیشاب بار بار آتا ہے تو میں کیا کروں؟ بار بار تو کپڑے تبدیل نہیں ہو سکتے. بعض لوگ غریب بھی ہوتے ہیں، بعض امیر بھی ہوتے ہیں، کسی کے پاس 1 جوڑا ہے، 2 جوڑے ہیں، 3 جوڑے ہیں. بعض بوڑھے لوگ بھی ہوتے ہیں، بعض جوان بھی ہوتے ہیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی کہتا ہے کہ پڑھ لینی چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، نماز نہیں ہوتی. وہ بھائی اس کا بیماری کا مسئلہ ہے، کیا کرے؟ نماز تو اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ نماز ہر حال میں پڑھنی ہے، تو اس کے لیے آسانی پیدا کرے، نماز پڑھ. اور بھی بہت سارے مسئلے ہیں جس کا ہم یہاں کھل کر تذکرہ نہیں کر سکتے. بات ہم نے وہی ماننی ہے جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے. وہ کون سا مسئلہ ہے جو حدیث میں نہیں ملتا؟ یہ کوئی مجھے وضاحت سے بتا دے. وہ کون سا مسئلہ ہے جو حدیث نبوی میں موجود نہیں ہے؟ ہر مسئلہ موجود ہے. تو پھر ہمیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو بڑے عالم جو ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر قرآن و سنت میں کوئی ایسا مسئلہ آ جائے جو نہ ملے تو پھر لوگ، بڑے علم والے لوگ اکٹھے ہوں، یعنی کہ جو شرع کو اچھی طرح سمجھتے ہوں، شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہوں، سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہوں، پھر وہ لوگ اس مسئلے کا حل بیان کریں. یہاں بدقسمتی سے 10 صورتوں والا بھی ان مسئلوں کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ جن مسئلوں پر بات کرتے ہوئے بڑے بڑے عالموں کے مغز چکرا جاتے ہیں. اسی لیے ہم ان مسئلوں سے دوچار ہوئے ہیں. بھئی ہمیں جب پتہ ہی نہیں ہے تو ہمیں بیان کرنے کا ہمارا کیا حق ہے؟ جب ہمیں صرف نماز روزے کا ہی پتہ ہے، یا 1 یا 2 یا 4 صورتوں ہم نے پڑھی ہیں، حفظ کی ہیں، نہ ہم نے کوئی تفسیر پڑھی ہے، نہ ہم نے ترجمے سے قرآن پڑھا ہے، نہ ہی ہم نے کوئی حدیث کی کتاب پڑھی ہے، اور لوگوں کی باتیں سنی سنائی پبلک میں بیان کرنا شروع کر دیں. آپ خود معزز حضرات ذرا جائزہ لیں کہ جس نے نہ کوئی تفسیر پڑھی ہے، نہ کوئی سنت کی کتاب پڑھی ہے، یعنی کہ حدیث کی کتاب پڑھی ہے، نہ کچھ قرآن ترجمے سے پڑھا ہے، تو وہ شخص اگر اٹھ کر بڑے مسئلے بیان کرنا شروع کر دے سنے سنائے، تو کیا امت پر اثر پڑے گا، یا اس مسئلے کا کیا اثر پڑے گا؟ یہ صرف مسئلے فتوے دینا ان معزز حضرات کا حق ہے جنہوں نے علم حاصل کیا ہے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں.
دین اسلام کے اچھی طرح واقف ہیں، قرآن و سنت کے واقف ہیں اور مفتی ہیں اور اچھے پڑھے لکھے آدمی ہیں، یعنی کہ ہر چیز کے واقف ہیں۔ علم ایک سمندر ہے، مگر پھر بھی جو بڑے مذہبی عالم سکالر ہیں، یہ فتوے دینا، مسئلے بیان کرنا اور قرآن و سنت کے مطابق ہر مسئلے کو بیان کرنا، یہ ان کا حق ہے۔ ہم لوگوں کو 2 4 10 صورتوں والا کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہم صرف یہ بیان کر سکتے ہیں کہ بھائی جان کلمہ، حج، زکوٰۃ، نماز، روزہ 5 ارکان ہیں اسلامی، ان کے مطابق زندگی گزارو، ان پر عمل کرو، نماز 5 وقت کی 5 وقت ادا کرو، یہی ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے۔ یہ جو ہم اللہ رب العزت کی صفت بیان کرنا، آرام سے بچو، حلال کھاؤ، یعنی کہ موٹے موٹے مسئلے، باقی بڑے مسئلوں کا حق جو ہے یہ مفتی حضرات کا حق ہے کہ پبلک میں بیان کرنا، سمجھ سہارے کے ساتھ بیان کرنا، کسی پارٹی کی ترجمانی نہیں کرنا، یعنی کہ اللہ کا جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہے، جس پر کوئی لوگوں کی بدتمازی نہیں ہے، وہ ان پر لوگ اعتبار کرتے ہیں، معاشرے میں اچھے انسان ہیں، اچھے عالم دین ہیں، شہرت یافتہ عالم دین ہیں، جن پر کسی قسم کا کوئی داغ نہیں ہے۔ وہ لوگوں کا حق ہے کہ بڑے مسئلے جو ہیں وہ ہر جمعے یا ہر روز یا 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد بیان کریں۔ میرے جیسے آدمی کا کوئی حق نہیں ہے کہ ایسے ایسے مسئلے، ایسی ایسی بم اٹھا لے کہ جس کا خدشہ ہو کہ مخلوق خدا کے اندر فساد برپا شروع ہو جائے۔ اور ایسے میں نے کئی سنے ہیں، ایسے مسئلے بیان کر رہے ہیں جن کو سرے سے کسی چیز کا پتہ نہیں ہے اور وہ عالم بنے ہوئے ہیں۔ بھائی جان، جذبات میں سے اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی جس کا مجھے علم نہیں تھا، بے علمی کی وجہ سے میں نے کر دی، تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ یہ ہمارا اتفاق والا چینل ہے، ہم کسی مسلک کی ہم کسی مسلک پر ہم انگلی نہیں اٹھاتے، ہم تو امن والی بات کر رہے ہیں، انشاءاللہ امن والی بات ہم کرتے رہیں گے۔ تو بھائی جان، سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی اصلیت نہیں۔ پھر پھرا کے جنت میں، یعنی کہ دوزخ کا مزہ چکر۔ عقل مند سیاںا اور سیدھے راستے پر وہی شخص ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔